اینٹی منی لانڈرنگ بل کی منظوری حکومت کی بڑی کامیابی۔ حکومت کے اپوزیشن پر ملکی سلامتی کے خلاف کام کرنے کے الزامات۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی اکثریت اقلیت میں کیسے بدل گئی؟ موٹر وے زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہو سکا؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف چاندانہ گلزار سے، رہنما مسلم لیگ نون ملک احمد خان سے اور رہنما پیپلز پارٹی شرمیلا فاروقی سے۔ ویلکم ٹو دی شو۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محاذرائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اپوزیشن کا دعویٰ یہ تھا کہ ایف اے ٹی ایف پر حکومتی بل کو کسی صورت میں منظور نہیں ہونے دیں گے، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کی اکثریت اقلیت میں بدل گئی۔ 34 کے قریب ممبران غائب تھے، جس کی وجہ سے حکومت آسانی کے ساتھ اینٹی منی لانڈرنگ بل منظور کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ 3 روز بعد اے پی سی ہے، اس سے قبل ہی اپوزیشن کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ جہاں پر آپ نے یہ دکھانا تھا کہ حکومت کمزور ہے، اب آپ کو اپوزیشن واضح طور پہ کمزور نظر آ رہی ہے، اپنی ہی صفوں میں اتحاد دکھائی نہیں دے رہا۔ حکومت اینٹی منی لانڈرنگ بل کی مخالفت پر ایک جو نیریٹو بنا چکی ہے پہلے سے ہی، وہ اب زیادہ مضبوط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمام کارروائی تھی اپوزیشن کی، وہ ملک مخالف تھی، سنگین الزام ہے وہ۔ اور آج وزیر اطلاع شبلی فراز نے بھی اپنی ٹویٹ میں اس کو انڈورس کر دیا، انفارمیشن منسٹر، اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی قیادت میں قومی مفاد کی قانون سازی سے پاکستان کے دشمنوں کے عزائم خاک میں ملیں گے۔ بلیک لسٹ میں پاکستان کا نام شامل ہونے کا سیاہ خواب دیکھنے والے مذموم ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ پاکستان گرے لسٹ سے نکلے گا۔ اپوزیشن نے ایک بار پھر قومی مفاد کے منفی رویہ اختیار کیا ہے۔ یہ صرف انفارمیشن منسٹر نہیں کہہ رہے، آپ کو یہ نیریٹو اب بلڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کل پرائم منسٹر نے بھی پارلیمنٹ میں اپوزیشن کو اینٹی منی لانڈرنگ بل کی مخالفت پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا، اور کیا کہا، لیٹس واچ دی پرائم منسٹر۔ جو انہوں نے جس طرح کی نیگوسیشن کی، میری ایک کنوکشن ہے کہ ان کے لیڈرز کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ اپوزڈ ہے۔ جو پاکستان کی بہتری ہے اس کے اوپر ان کا کوئی فکر نہیں، ان کو اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ یعنی انہوں نے سمجھا کہ جی اتنا خوف زدہ ہوں گے کہ کہیں بلیک لسٹ نہ ہو جائے۔ انہوں نے 38 شکیں تھیں جو ہیں نیب کے قانون میں، اس میں سے 34 میں انہوں نے امینڈمنٹس کا ہمارے سامنے رکھ دی۔ یعنی 34 نیب کے ایکٹ میں امینڈمنٹس کا مطلب کہ نیب کو دفن کر دو۔ ملک احمد خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ اس سے پہلے کہ ہم اپوزیشن اینڈ اے پی سی پہ بات کریں، جو یہ ایک نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے کہ خاص طور پہ ایف اے ٹی ایف پہ جس نے بھی مخالفت کی وہ ملک دشمن ہے، اور ان عناصر میں اپوزیشن بھی شامل ہے۔ ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ جی فریحہ، آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے پہلے تو تھوڑی بہت کوئی ڈاؤٹ تھی، لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ ود کچھ واقعات کے بعد اور پھر کچھ جو خاص ایک یہ جس بیانیے کی آپ بات کر رہی ہیں، اس کو سننے کے بعد اور وزیر اعظم کی کل کی تقریر سننے کے بعد، اب یہ میرا ریزالو ہے وداؤٹ ifs اینڈ بٹس۔ میں بالکل کلیئر ہوں اس پہ کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی عہدے پر پہنچنے سے آپ کو کچھ آپ کی کسی عہدے کی وجہ سے آپ کی تکریم ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اس کے لیے پہلے ایک انسان ہونا پڑتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آپ کے پاس کچھ بنیادی باتوں کے اوپر آپ کی ایک رائٹ اپروچ اور ایک درست بات ہونی ضروری ہوتی ہے۔ اب اگر کل یہ وہی بات نہیں ہے جو پرائم منسٹر نے مودی صاحب کو کی تھی، اسمال مین ان بگ آفیسز؟ نہیں دیکھیے فریحہ، میں بڑی تکلیف ہوئی تھی نریندر مودی کو اس سے۔ نہیں، مجھے ایکچولی 2 باتوں پر جو ہے بڑا مجھے آپ سن پا رہی ہیں؟ جی اچھا، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ
اب میں کس چیز پہ کنسرنڈ ہوں؟ میں کنسرنڈ اس چیز پہ ہوں کہ ہیلو جی خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں میں کنسرنڈ اس بات پر ہوں. میرا خیال کچھ بیچ میں کراس ٹاک تھی, میں شاید اس لیے آپ نے کہا میں اس بات پر کنسرنڈ ہوں. اچھا, میرا خیال شاید آپ کے اسٹوڈیو کی آواز اس کے ساتھ مجھے اندر آ رہی ہے, میں بات کرنا بھی چاہ رہا ہوں تو شاید ملک صاحب سے ہم اپنا رابطہ دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو آواز کلیئر نہیں آ رہی. I'll come to you شمیلہ فاروقی صاحبہ. کل اہم قانون کا دن تھا اور آپ کی بڑے امپورٹنٹ کروشل more than 30 members were not present. So آپ نے تو بڑے بڑے پلانز بنائے ہیں, ابھی تو بہت بڑی منازل آگے تھی. یہ تو شروعات میں ہی لگ رہا ہے کہ اے پی سی سے پہلے ہی لگ رہا ہے کہ کمزوری نظر آ رہی ہے اپوزیشن کی. جی بہت شکریہ فریحہ. دیکھیں ہمارے کوئی 30 ممبرز کم بالکل بھی نہیں تھے. بات یہ تھا کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ری کاؤنٹنگ کریں. ہمارے ممبرز آ رہے تھے اس وقت, اور اسپیکر صاحب نے بالکل بھی غیر جمہوری طریقے سے پارلیمان کو کل چلایا. اگر ہمارے ممبرز کم تھے اور ہم ری کاؤنٹنگ کے لیے بار بار ان سے درخواست کر رہے تھے تو کیا قباحت تھی کہ وہ ری کاؤنٹنگ کر لیں. ہاں, ایک ہمارے ممبر جو ہیں خورشید شاہ صاحب, وہ اس وقت جیل میں, ان کا پروڈکشن آرڈر نہیں تھا. آصف علی زرداری صاحب بیمار ہیں, اسی طریقے سے روبینہ خالد صاحبہ سینٹ پہ بیمار ہیں, لیکن باقی ہمارے ممبرز تھے. اس طرح تو ٹریجری بینچز کے بھی ممبرز کم تھے, اور انہوں نے ایک بڑے غیر آئینی طریقے سے اور غیر جمہوری طریقے سے اپنے معاون خصوصی اور مشیر جو کہ نان الیکٹڈ ہیں ان کو بھی گنتی میں شامل کر لیا. کے ساتھ اور اس ایجنڈے کے ساتھ پارلیمان کو چلایا گیا, یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اور میرا خیال ہے اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. لیکن میسج کیا جائے گا شمیلہ فاروقی صاحبہ؟ وہ تو ٹھیک ہے ریزرویشنز ہیں اپوزیشن کی, لیکن میسج تو یہی گیا کہ حکومت ایک مضبوط پوزیشن میں کھڑی ہے. دیکھیے دیکھیے اگر آپ نے چیزیں بلڈوز کرنی اور آپ نے غیر جمہوری طریقے سے پارلیمان کو چلانا ہے تو پھر بہت سارے طریقے ہیں. اور پھر اس کے اندر تو دیکھیں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اتنے امپورٹنٹ بل کے اوپر اگر یہ درخواست کی جا رہی تھی اپوزیشن کی جانب سے کہ شکوار اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں, تو کیوں نہیں ڈیبیٹ کی گئی؟ اور جو ہماری ترامیم تھیں, جس میں ایک ترمیم یہ ہے کہ آپ اریسٹ وارنٹ کے بغیر کسی کو اریسٹ دنیا کے کسی بھی مہذب ملک کی کسی بھی مہذب لیجسلیشن کے اندر, اور نہ یہ فاٹک کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ غیر اریسٹ وارنٹ کی کسی کو اریسٹ کریں. یہ دیکھیں نا, ہمارا تو اس وقت جو ایک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک عام شہری کو تحفظ دیں. یہ کل کو آ کے آپ کو اٹھا کے لے جائیں فریہ کہ آپ اینٹی ٹیررزم کے اندر انوالوڈ ہیں اور 180 دن کے لیے آپ کو بند کر دیں, اور آپ کو عدالت میں بھی نہیں پیش کر سکتے اس 180 دن میں. مجھے اٹھا کے لے جائیں, خان صاحب کو اٹھا کے لے جائیں. اس طریقے سے تو آپ نے کالے قانون تو نہیں پاس کرنے نا فاٹف کے نام کے اوپر کہ جی پاکستان گرے لسٹ کے اندر ہے اور بلیک لسٹ میں آ جائے گا. اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کالا قانون لے آئیں, کیونکہ اس کے پیچھے آپ کا کوئی اور ایجنڈا ہے. رائٹ, I'll come to you ملک صاحب. لیکن جتنے بھی آپ انڈیپینڈنٹ لائر سے پوچھیں یا اور اینالسٹ سے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط نہیں ہے گورنمنٹ کی کہ منی لانڈرنگ پر بھی اور دیگر معاملات پر انہیں سخت ایکشن لینے کا کہا ہے ایف اے ٹی ایف نے. یہ ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. جی دیکھیے, ہمارے پاس جو ایک لیور ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں پرووائیڈڈ ہے کہ آپ نے جو بھی لاز بنانے ہیں وہ کیسے ہوں گے. اور اگر آپ کوئی لاز ایسے بناتے ہیں جن سے ڈبل جیپڈی کی فیئر آتی ہو, یا آپ اگر کوئی ایسے لاز بناتے ہیں کہ جیسے پہلے وہ ان کی کلپیبلٹی جو تھی ان کی اس بات پہ فرق آتا تھا کہ کون سا کاگنیزیبل بائی پولیس ہے اور کون سا نہیں ہے, تو وہ اگر آپ کے پہلے کرمنل پروسیجرز میں کوئی ایک خاص سٹیٹس رکھتے تھے وہ جرائم, اور وہی لا جو پہلے آپ اس کو اینٹی منی لانڈرنگ کے لا کے تحت ڈیل کر رہے تھے اور اب آپ نے وہی اختیار نیب کو بھی دے دی ہے, تو پریکٹس جو ہے وہ پہلے اس بات پہ ہمیں تشویش کا شکار کرتی ہے کہ پریکٹس کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. پہلے
نیب کو کتنا بیڈلی مس یوز کیا گیا نیب کے لا کو، ایک دور میں نہیں، ہر دور کی یہ کہانی ہے. 1949 سے آنورڈز کوئی ایک بات ہو تو جس کا ذکر کریں. تو پھر جب ہم تاریخی طور پہ چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، چاہے ہم پروڈا کر لیں، ایبڈو کر لیں، یا ہم ابھی یہ فاٹف میں گرے لسٹ والی بات پر آ کے بھی بات کریں کہ یہ بلیک میں کنورٹ ہو جاتی، تو پھر جو ذمہ داران تھے جن کے ذمہ یہ باتیں تھیں، فار ایگزامپل کہ اگر آپ کی کوئی ایسی بینڈ آرگنائزیشنز تھیں یا کوئی پروسکرائبڈ ایسی آپ کے پاس ایسی تنظیمیں تھیں جن کے متعلق تھا کہ آپ کے پاس یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے کچھ آپ کو چیزیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہیں گئیں اور وہ نہیں ہوئیں فار ون ریزن اور another، اور وہ پچھلے کچھ سالوں میں نہیں ہو سکیں، اور ان کے آپ کی اسٹیٹ میں ان کی ایک کلیدی حیثیت رہی، اور وہ آج فاٹف تک آپ کو لے گئے. تو اس میں پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ تو آپ کی یہ بات چیت جو عمران خان کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ڈیبیٹ تو ہو سکتی تھی. نہیں ڈیبیٹ نہیں. دیکھیں نا، یہ یہاں پہ بات کو ذرا کلیئر کر کے چلیں آگے. ہمارے نزدیک ملک دشمنی وہ ہوگی جب آپ ایسے قوانین بنائیں گے جو کہ بیسک ہیومن رائٹس سے وائلیٹو ہوں گے. جب آپ ایسی باتیں کریں گے جیسے فار ایگزامپل آپ اپنے ایکسپریشن آف اینگر کو آپ ایک لا کے اندر انکیپسولیٹ کرنے کی بات کریں گے کہ میں ایسے قوانین، آپ یہ بھی خیال نہیں کریں گے کہ آپ نے کون سے انٹرنیشنل کنونشنز ہیومن رائٹس پہ سائن کیے ہوئے ہیں کہ آپ اگینسٹ ٹارچر کے آپ وہ لاز نہیں بنا سکتے، اور آپ ایسی بات کرنے آگے کیونکہ آج پبلک اینگر ہے اور آپ نے اسکرین اور گیلری کے ساتھ پلے کرنا ہے، تو آپ ایک پاپولر سٹیٹمنٹ دے دیں جو کہ عوام الناس کے نزدیک ہو، اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر کچھ کریں یا نہ کریں. یہی قصہ فاٹف میں، اس کو مجھے کنکلوڈ کر لینے دیں. ٹھیک. یہی قصہ فاٹف میں، اگر عمران خان کی کل کی تقریر میں فاٹف کی کسی ایک شک کا ذکر، اب فاٹف کو نیب کے لاز کے ساتھ جوڑنا، اب نیب کے لا پہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے. نیب کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے رولز بنا کے لاؤ، یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. نیب کے لاز ڈریکونین ہیں، یہ بات انہوں نے خود تسلیم کی. گورنمنٹ نے آرڈیننس پاس کیا، اپنے مقصد کے تحت کچھ مقاصد حاصل کیے، اس کو لیپس کرا دیا. بدنیتی جہاں پر ہوگی تو ملک دشمنی وہاں پر رہے گی. یعنی جب آپ کی انٹینشن بھی بیڈ ہو، آپ کا مائنڈ بھی گلٹی ہو، ایکٹ بھی گلٹی ہو. اور پھر جو کل پارلیمنٹ میں کیا، پارلیمنٹ میں کبھی ایسے ہوتا ہے، ترامیم اپوزیشن کی تھیں، پڑھ دی وہ ان کی پارلیمنٹری سیکرٹری ملیکہ بخاری صاحبہ نے. کبھی آج تک ہوا ہے؟ یعنی جو ان کا ایک کاپی رائٹ تھا، میں نے کل محسن شاہ نواز کو سنا ہے اسمبلی کی پروسیڈنگز کے بعد، ہی واز ویری رائٹ ان سیئنگ دیٹ کہ تو اپوزیشن کا کاپی رائٹ تھا کہ امینڈمنٹس ہم نے موو کی تھی تو ہمیں پڑھنی چاہیے. اگر اجازت دیں، ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں. بہت سارے معاملات ہیں جن پر اپوزیشن کو اعتراض ہے، مگر گورنمنٹ جو ہے اس کو اپنی وکٹری ہی قرار دے رہی ہے. وی ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. دوسری جانب اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ حکومت نے پارلیمنٹ کی کارروائی کو بلڈوز کیا. ہم نے بھی ابھی یہ بات سنی. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو ربر اسٹیمپ بنا دیا گیا ہے. لیٹس واچ بلاول بھٹو. اگر میں کل کا نیشنل جوائنٹ سیشن کا اگزامپل آپ سب کے سامنے رکھوں، جس میں ہمارا اسپیکر صاحب ہمارا ووٹ کا ریکاؤنٹ کے مطالبہ پہ ساتھ نہیں دے رہا تھا. ہمارا حق ہے کہ ہر ووٹ پہ وہ ہمارا تعداد گنے. اگر ہمارا ووٹ نہیں گنا جائے گا، ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ آخر ہم کب تک اس پارلیمان کو ایک ربر سٹیمپ کی حیثیت میں دیکھنا چاہتے ہیں. جبکہ وفاقی وزیر فیصل وارڈا نے آج نون لیگ پر بھارتی را کے ساتھ گٹھ جوڑ کا بھی الزام عائد کیا ہے. انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ایس سی پی ڈیٹا چوری کرنے کی رپورٹ آج شام کو وزیر اعظم کی میز پر ہوگی. کون پاکستان کا ڈیٹا چوری کر کے بھارتی را اور فوج کو فروخت کرتا رہا، سب پر کارروائی ہوگی. میڈیا گروپ، نون لیگ اور بھارت کا واضح گٹھ جوڑ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اس کو ایسے نہیں جانے دیں گے. شرمیلا فاروقی صاحبہ، I'll come to you, your comments on this. پہلے پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی کہ اپوزیشن جو ہے ملک دشمن ایکٹیویٹیز کہہ لیں ان کا ساتھ دے رہی ہے. اب فیصل وارڈا صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، دیگر منسٹرز بھی کہہ رہے ہیں. پر یہ ایک تو فیصل وارڈا صاحب کی میں کسی بھی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتی، کیونکہ وہ بہت ہی غیر سنجیدہ ایک شخصیت ہیں.
اور ماضی میں جو ان کا کردار رہا ہے اور جس طریقے سے وہ کیبنٹ میں بھی لڑ پڑتے ہیں یا ان کے جو ماضی میں جو ان کے ایکشنز رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن سے پہلے انہوں نے میئر کراچی وسیم اختر کے اوپر کیس کیا تھا کہ وہ پیسے کھا گئے, لیکن جیسے ہی وہ الیکشن جیتے انہوں نے وہ کیس وڈرا کر لیا. یہ وہ جماعت سے ان کا تعلق ہے جو انصاف کی بات کرتی ہے, کرپشن کے خاتمے کی بات کرتی ہے, اور ایسے کئی انسٹنسز ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک ٹیلی ویژن چینل میں وہ بوٹ بھی اٹھا کے لے آئے تھے. تو کون کس ادارے کی تذلیل کرتا ہے؟ But he's still a federal minister. He's still a very important member of the cabinet. He still has prime minister's ear. ایسے کئی وہ انوکھے لاڈلے ہیں, میں کس کس کے بارے میں آپ کو بتاؤں. اور یہی وجہ ہے کہ ان انوکھے لاڈلوں کی ان کمپٹنس کی وجہ سے ان کو باہر سے پھر نان الیکٹڈ لوگ لا کے لگوانے پڑتے ہیں جو خود بھی زیادہ. ٹھیک ہے, اب آپ مائنس کر دیں فیصل واڈا کو, لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ٹی وی چینل نے یہ خبر بریک کی ہے. I don't know اس کی کیا ریپرکشن ہوں گی, بٹ وہ کہہ رہے ہیں ایس سی سی پی سے ڈیٹا چوری کیا گیا ہے اور اس میں ایک نیکسس ہے, اور وہ ڈائریکٹ الزام نون لیگ پہ لگا رہے ہیں. میں پوچھوں گی ابھی ملک صاحب سے بھی, لیکن ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ یہ بہت بڑا الزام ہے, چھوٹا الزام نہیں ہے. پی ٹی آئی کی حکومت میں ہر ادارے کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے اور ہر ادارے کو برباد کیا گیا. میڈیا انڈسٹری برباد ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کے سب لوگ جیل میں ہیں, سب کے سب جیل کے اندر ہے. کچھ بیچارے بیلوں پہ باہر آ گئے اور نہ باقی سارے جیل کے اندر ہیں. اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم غیر جمہوری یا ہم ملک دشمن ایکٹیویٹیز کے اندر ہیں. اگر ہم اپنا حق مانگتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ پارلیمان کو ایک ڈیو پروسیس کے تحت چلائیں, اگر ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نے احتساب کرنا ہے تو پھر ہمارا تو کریں, لیکن ساتھ میں جو آپ کے دوست یار ہیں, جہانگیر ترین ہے, خسرو بختیار ہے, بوزدار ہیں, ان کے بھی کریں, تو ہم ملک دشمن ایکٹیویٹیز کے اندر ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ جو قوانین ہیں ان کے اوپر ڈیبیٹ کی جائے پارلیمان میں, تو ہم ملک دشمن ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. اگر ہم ملک میں ڈریکونین لاز کا خاتمہ چاہتے ہیں تو ہم ملک دشمن ہیں. ابھی آپ بات کر رہی تھی اس سے پہلے کہ جی نیب قانون, یہ ہم نہیں, ہمارا مطالبہ نہیں ہے. یہ آج اگر آپ دیکھیں آل پارٹیز کانفرنس جو سپریم کورٹ بار نے کی ہے, یہ ان کا جو ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ نیا نیب کا قانون بنائیں. دیکھیں یہ اب سپریم کورٹ کا ججمنٹ جو خواجہ برادران کے کیس کے اندر آیا ہے, وہ دیکھیں نا اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. یہ صرف پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی رائے نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ بہت غلط نیریٹو ہے فریحہ جو انہوں نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نیب قوانین کے اندر ترمیم چاہتے ہیں اور ہم نے اسے فاٹف کے بلز کے ساتھ لنک کر دیا. یہ بہت ہی غیر سنجیدہ قسم کی انہوں نے ایک ریٹورک ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے جو انتہائی غلط ہے. ہم نے اتنے سارے بلز فاٹف کے پاس کیے ہیں, ہم نے راتوں رات بیٹھ کے ان کے اوپر ڈیبیٹ کیا ہے, ان کے اوپر ترمیم لے کر آئیں تاکہ ایک اچھا قانون ٹھیک ہے. شمیلہ صاحب اگر اجازت دیں بریک پہ جانے, مجھے ملک صاحب کو بیچ میں شامل کرنے دیں. ملک صاحب, ایک تو آپ کے کیونکہ ہر دوسری جگہ پر الزام آپ پہ ملک دشمن ہونے کا, اس سے بار بار آپ سے پوچھنا پڑ رہا ہے, بٹ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی بتائیں کہ اب اپوزیشن کے پاس کیا کیا ایجنڈا ہوگا ان اے پی سی؟ دیکھیں فریحہ, میں تو لٹرلی ایک ایسی یہ عمران خان ہوں, شبلی فراز ہوں, فیصل واوڈا ہوں, دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون فار دیٹ میٹر یا پیپلز پارٹی فار دیٹ میٹر, وہ جو فاٹف کے بل پہ بات کرتے ہوئے یہ کہا, اور پھر اس کے بعد یہ جو آپ اس کی وہ ایس سی سی پی میں اگر کسی کی کوئی انفارمیشن کمپنی کی نکلی ہے اور وہ ملک دشمنی ہے. اب میں نے کل سنا ایک ٹی وی پہ کہ وہ کسی انڈین چینل سے بھی ارشد شریف بات کر رہے تھے اور ان سے پوچھ رہے تھے کہ یہ آپ تک کیسے پہنچی, اور غالباً نریٹو یہ بنایا جا رہا تھا کہ وہ جو حجازی صاحب تھے وہ کیونکہ ایس سی سی پی کے چیئرمین تھے اور ان کے ایک بیٹے ہیں جو کہ ایس سی سی پی میں کام کرتے تھے, تو نیکسس یہ تھا کہ ایس سی سی پی کے اندر جو لڑکا کام کرتا ہے اس نے فخر درانی کو دی, اور پھر وہ کوئی ایک گورو کوئی انڈین تھے, پتہ نہیں کون, آئی ڈونٹ نو کہ ان کی وہ ملٹری کے تھے یا کوئی جرنلسٹ تھے. آئی جسٹ سو اٹ آن ٹی وی, جسٹ اے پاسنگ ریمارک میں نے دیکھا. اچھا, مجھے یہ میں بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر یہ بات درست ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک دشمنی پر اتری ہوئی جماعت ہے پاکستان کے اندر, مسلم لیگ نون, اور اس کے تانے بانے ہندوستان کے ساتھ جا کے ملتے ہیں,
तो फिर मैं क्या कहूँ इसके बाद, मेरे पास आपके ख्याल से ये हैरानी की बात नहीं, नहीं मैं है कि नहीं, मैं एक उसके बाद मैं डेटा उसके बाद अगर उसके लगे बाद कि मैं यहाँ से चोरी हुआ और इंडिया में पहुंचा, नहीं This is देखिए, not numbing. बात ये है कि चीज़ों को उसके कॉन्टेक्स्ट में रहना चाहिए ना। अगर अब आप मुझे अगर आप ये कहेंगी कि मैं मुस्लिम लीग नून का मैं वर्कर हूँ, मैं मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन हूँ, और आप मुझे ये ब्रांड कर रही हैं कि ये जमात जो है ये मुल्क दुश्मन है यार, फॉर गुडनेस। मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही। तो फिर और क्या कह रही हैं आप? मैं तो आपको फैसल वाडा साहब की मैं इस एक बयानिए पर उसका इससे ताल्लुक मैं नहीं सुने है। ना, मेरी उसमें सुने इतनी ना, बात हुई कि डेटा और मैं इसीलिए ये फैसल वाडा हो या इमरान खान हो, मुझे फिक्र इसलिए नहीं है कि जो कुछ ये कर रहे हैं, ये इससे ज़्यादा फाशिस्ट टेंडेंसी, इससे ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक अप्रोच, इससे ज़्यादा स्टेट इंस्टीट्यूशंस को ऑपरेशन के टूल के तौर पे यूज़ करना, इससे ज़्यादा आज़ादी इजहार के ऊपर कदगन लगानी, इससे ज़्यादा नॉन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, ये देखें ना कि जो अभी इस वक्त पूरा सिलसिला कार ये बनाकर अपनी एक बका बना के खड़े हैं, जिसके ऊपर ये पूरा पिलर्स हैं, जिस पे ये पूरी गवर्नमेंट की इमारत खड़ी है, ये बहुत फ्रेजाइल है। ये जैसे लेकर चल रहे हैं, अगर ऐसे लेके इन्होंने मुल्क को चलना है तो दिस विल कोलैप्स इन अ मिनट। ये तो हमें तो फिक्र ही नहीं है इस बात की। राइट, मलिक साहब, शहजादा गुलजार साहब अभी आ गई है, मैं ज्वाइन करने के लिए पीटीआई का भी देंगे, बट वी हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। शहजादा गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम आगे मोटरवे केस के बारे में भी बात करें, वो इम्पोर्टेंट केस है एंड वी बीन टॉकिंग अबाउट इट एवरी डे, लेकिन अहम कानून साजी का मौका था, आप लोग उसको कामयाबी भी हो गई। उसके बाद अपोजिशन पे बार बार अटैक करना प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, आज फैसल वाडा साहब भी कर रहे हैं, PMLN को वो कह रहे हैं वो है ही मुल्क दुश्मन। सो ये जमहूरी तरीक़ाकार है, ना बहस हो सकी। अगर आपको याद है कि इलेक्शन जब आने वाला था तो मरीम नवाज साहिबा ने कहा था इमरान जरदारी भाई भाई, ठीक। पॉलिटिक्स में मैंने देखा लोग एक दूसरे को बहुत कुछ कहते हैं, नहीं कहना चाहिए लेकिन करते हैं, क्योंकि उनको आगे इलेक्शन जीतना होता है। कल को इलेक्शन नहीं था फरिया, कल पाकिस्तान की बका के कानून थे जो साइन होने थे, जो इन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे कि हमें जो लीडर ऑफ द हाउस हैं सेनेट में उनकी बातें नहीं पसंद आई। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें कानून नहीं पसंद आया, ये स्टेटेड रिकॉर्ड है। शेरी रहमान साहिबा का आप जरा सुन लें कि वी डिडंट लाइक व्हाट ही सेड, तो हमने नहीं किया। अच्छा, आफ्टर द इवेंट कहते कि नहीं एक्चुअली इसमें कुछ ऐसी शिकें थी जो मुल्क दुश्मन थी। तो जब आप मुल्क दुश्मन शिकें थी हमारे साथ, जब 6 महीने से साल से 2 साल से ये कवानीन बन रहे हैं, आप किधर थे तब? जब आपकी भीखे मांग रहे होते थे, पीछे भाग रहे होते थे कि प्लीज़ बैठिए, फैटफ के वो कवानीन हैं जो पाकिस्तान में इंसदाद तशद्दुद को कम करना चाहते हैं। पाकिस्तान में हम अब घास नहीं खा सकते, हम थक गए हैं, लोगों ने जिंदगी नॉर्मल गुजारनी, हम कब तक तशद्दुद का शिकार रहेंगे? क्या इसका मतलब ये है कि मुल्क दुश्मन है अपोजिशन? मैं आपको बताती हूँ, जब आप अपोजिशन से कह दें कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होने लगा, आपको पता है पाकिस्तान 2013, 14, 15, 2012, 13 और 15 में ब्लैक लिस्ट हुआ था। ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या होता है? दुनिया में कोविड है, इकोनॉमिक क्रंच है, आप ब्लैक लिस्ट में आ जाएं, आपको कोई एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। आप श्योरिटी है कि अब नहीं होगा ब्लैक लिस्ट? ब्लैक लिस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, हम तो कोशिश करें कि ग्रे लिस्ट से भी निकल आए। राइट, सो यू सेइंग ओनली बिकॉज़ ऑफ दिस, और ये पता था उनको, ये सब देखिए नेशनल एक्शन प्लान किसने बनाया था? पीटीआई तो अभी हुकूमत में आई है ना, जिन्होंने एक्शन प्लान बनाया था तशद्दुद के खिलाफ, उनको नहीं पता कि उनमें से 25 शिकों में से हम 18 पे कमजोर थे, कभी 6 पे कमजोर होते थे, कभी 7 पे कमजोर होते थे, हमसे रिपोर्टें। इनको नहीं पता था कि इंडिया की हुकूमत इतना प्रेशर डाल रही है फैटिफ पे, और बार बार कहते कि मलेशिया चीन बचा लेता है पाकिस्तान को और तुर्की बचा लेता है पाकिस्तान को। मतलब हम इतने बड़े मसले में थे कि हमें इंटरनेशनल मुमालिक ने बैठ के इंटरवीन किया कि नहीं, पाकिस्तान को आपने नहीं ब्लैक लिस्ट करना, ये अपने कवानीन ठीक कर रहे हैं। जब इनको ये सारी बातें पता थी तो कल मोहसिन नवाज रांझा साहब ने बात कही, जिस शो पे मैं थी उनके साथ जियो पे, कि जी 80% अमेंडमेंट्स तो हमने आपको दिए जो आपने आज पास कराई हैं। तो मेरे भाई, अगर आपने 80% दिए तो आप कल क्यों फिर निकल के नाराज हुए? मैं बताती हूँ फरिया, नाराजगी किस बात पे हुई? बैठी हुई थी सुबह से मैं एक सेकंड नहीं हिली। 2 चीजों पर नाराजगी। नंबर 1, जो बंदा अमेंडमेंट मूव करता है वही बोलेगा।
کل بلاول صاحب نے اور شہباز صاحب نے فلور ریکویسٹ کیا, ان کو نہیں ملا, اٹ واز اگینسٹ the رولز. آپ نے امینڈمنٹ نہیں موو کیا, ٹھیک ہے پارٹی کی لیڈرز ہیں, لیکن یہ تقریر کرنے کا موقع نہیں تھا, بعد میں تقریر کر لیتے جب سب کچھ پاس ہو جاتا. دوسری بات جس پہ وہ ناراض ہوئی, جب کہتے ہیں نا کہ نہیں بولنے دیا کہ جی 200 کاؤنٹ غلط ہے اور 190 ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں ان سے کسی سے پوچھ لے, کانشنس پہ یہ بات کریں, جھوٹ نہیں بولنی چاہیے. جب موشن پاس ہوا, مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب خود جو چیف وپ ہے پی ایم ایل این کے, ایک ایک بندے کو انہوں نے گنا, ہم 200 تھے وہ 190 تھے. تو یہ کہنا آج اخبار میں نیوز میں ہیڈ لائن تھی, میں شوق ہو گئی کہ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں. اور بالکل سینیٹر مشتاق نے لڑائی کی اسپیکر سے, کیونکہ وہ تقریر کرنا چاہ رہے تھے. اسپیکر نے بولا کہ نہیں, ہمیں اتنے سارے بلز پاس کرنے ہیں اور تقاریر کا وقت 1.5-2 سال گزر چکے ہیں. But you still think it's part of democracy کہ بغیر بحث کیے آپ پاس کروا لیں؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں فریحہ, 2 سال سے اس پہ بحث ہو رہی ہے. ان کو کل ہی بحث, یہ پتہ ہے کس طرح ہوتا ہے, منگنی ہو گئی, نکاح ہو گیا, بارات آ گئی ہے, اور بارات پہ کہتے ہیں ذرا ڈسکس کریں نکاح نامے کو دوبارہ, یہ وہ والا چکر ہے. ویری انٹرسٹنگ ایگزامپل. ملک صاحب یہ کوئکلی اگر آپ اس پہ کامنٹ کر لیں, then I'll go to شرمیلا, کیونکہ ان کا پوائنٹ بھی ایڈریس کیا ہے. جی ملک صاحب. نہیں دیکھیں, یہ جو لا میکنگ ہے اس پہ بارات آنے جیسی اگزامپل تو کبھی انٹرسٹنگ نہیں ہوگی. اٹس سم تھنگ جو مجھے ایٹ لیسٹ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس فرام شندانہ. مجھے اندازہ یہ ہے کہ اگر صرف اس چیز کو ہی دیکھ لیں کہ جب 18th امینڈمنٹ جیسا ڈاکومنٹ جس پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس تھا اور ان کے پارلیمنٹری لیڈرز نے اس کو اپنی کمیٹی پروسیڈنگز میں ایک ایک آرٹیکل کو تھریڈ اینڈ بیئر ڈسکس کیا اور اس پر ایک لینتھی نوٹس بھی دیے, تو جب وہ سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو سپریم کورٹ کے فل بینچ کی اس میں یہ آبزرویشن تھی کہ جو لیجسلیشن ہاؤس میں آنے کے بعد جس پہ ڈسکشن نہیں ہوگی وہ ڈیفیکٹو ہوگی. اچھا, سیکنڈلی ہمارا ان سے مدعا اس کے کنٹینٹ پہ بھی تھا. وہ ضروری تھا کہ جب یہ پارلیمنٹ میں اس کو لے کرتے اور وہ بھی جوائنٹ سیٹنگ کے سامنے, تو پھر اس میں یہ کیونکہ ایک اس بل کی سینٹ سے ایک جو اس کی اپروول کا نہ ہونا لازمی طور پہ یہ تقاضا کرتا تھا کہ اس میں وہ سارے فیکٹرز کی کس بنیاد پہ اس کو اپر ہاؤس نے ریجیکٹ کیا. تو یہ تو اس کی ایک لیجسلیٹو پروپرائٹی تھی جو کہ انہوں نے جس کو بلڈوز کیا. تیسرا یہ کہ جب کاؤنٹ کی بات ہے جس میں اگر مرتضیٰ جاوید عباسی نے گنے یا انہوں نے کوئی ایسی کاؤنٹ لی, تو اسپیکر کی کاؤنٹ پہ اگر کبھی کوئی پارٹی یہ کہہ دے کہ یہ جو آواز کے ساتھ کاؤنٹ کو گیج کرنا ہے, اس کے بجائے آپ نمبرنگ کی کاؤنٹ پہ آئیز اور نوز کے گیلریز میں باہر نکال کے دوبارہ اندر کر لیں, تو یہ طریقہ کار رائج ہوتا ہے. اب اگر آپ نے سارا کچھ کر بھی لیا اور پھر بھی آپ اس پہ یہ ایسے سمجھیں تو what else to be said, کیا کہیں. You want to add quickly? Just a tiny thing. فریحہ, جمہوریت میں بالکل مانتی ہوں, نہیں ہونا چاہیے بلڈوز, ہونا چاہیے جس طرح کہہ رہے ہیں. 18ویں ترمیم کیسے بلڈوز ہوئی تھی آپ کو یاد ہے؟ 18ویں ترمیم نے پاکستان کا چہرہ بدل دیا فائنانسنگ کا. 1 منٹ کی اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی, 1 سیکنڈ کی نہیں ہوئی. آپ ریکارڈز نکال کے دیکھ لیں. اس لیے مجھے شک, جو پرائم منسٹر کہتے ہیں نا کہ یہ غیر, جو ان کو غصہ تھا کہ تمام پارٹی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ناٹ آل پی ایم ایل این, ناٹ آل پیپلز پارٹی, دیئر لیڈرشپ از ناٹ لوئل. انہوں نے یہ کہا. اور کیوں کہا کہ جب 18ویں ترمیم پہ آپ ملک کا نقشہ بدلتے ہیں, 1 سیکنڈ ڈسکشن نہیں کرتے, وہ پاس کر دیتے ہیں بغیر ڈسکشن. So you are endorsing double standards. You're endorsing this. I'm saying کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. جب آپ نے کچھ کروانا ہوتا ہے تو آپ بلڈوز کرتے ہیں. صاحبہ, لیڈرشپ کے اوپر سوال ہے. فریہ, پہلی بات تو میں تھوڑی سی ریکارڈ کی درستگی کرتی چلوں کہ 18ویں ترمیم کے اوپر 1 سال تک پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی, اس میں 90 سے زیادہ میٹنگز ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے, آپ تو جانتی ہوں گی, مے بی شندانہ اس وقت نہیں فالو کر رہی ہوں گی اتنا پارلیمنٹری پالیٹکس کو, لیکن آپ کو یاد ہے کہ 27 ممبر کمیٹی بنی تھی, اس میں تمام پارٹیز کے پارلیمنٹری لیڈرز بھی تھے. 90 سے زیادہ میٹنگز ہوئی ہیں, اور if I am correct تو شاید 90 سے بھی مطلب 100 سے زیادہ ہوئی ہوں گی. اور اس کی ایک ایک شک پہ آئین کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہوا تھا. بہت جگہ پہ لوگوں نے بحث کی بات ہو رہی ہے, جیسے خیبر پختونخوا کے نام پہ پھر معاملہ اٹک گیا تھا, یہ بات صحیح ہے, لیکن فلور آف دا ہاؤس کی بات ہو رہی ہے. فلور آف دا ہاؤس ڈیبیٹ کرنا اس وقت بنتا تھا اگر پہلے ڈسکشن نہیں ہوا تھا. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا اگر ایک قانون اسمبلی میں آتا ہے تو وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہو جاتا ہے, کنسرن اسٹینڈنگ کمیٹی کو, وہاں پر اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, وہاں پر ڈسکشن فائنل ہو کے پھر وہ اسمبلی میں آتا ہے, پاس ہو جاتا ہے, ایک آدھ بندہ کوئی بولتا ہے. لیکن جب یہاں پر آپ پورے آئین کو آپ ریوزٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر اسپیکر نے اس وقت ایک 27 ممبر کمیٹی بنائی تھی. 1 سال تک اس کے اوپر ڈسکشنز ہوئے ہیں,
اور اس کے بعد وہ بل آئے. اور آپ اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پر بھی مجھے یاد اس زمانے میں کشمالہ طارق ہوتی تھی اسمبلی میں, اور کشمالہ طارق نے ایک دو چیزوں کو اپوز کیا تھا کھڑے ہو کے, تو وہاں پر ہر کسی کو اختیار تھا. اٹ واز پاسڈ آلموسٹ یونانیمسلی.